ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت و محبت میں اپنے ان دونوں نواسوں کے لیے ان الفاظ میں دعا فرماتے ہیں: اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یعنی اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ آپ بھی ان دونوں کو محبوب بنا لیجئے اور ان لوگوں سے بھی محبت فرمائیے جو ان سے سچی محبت کریں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں کے لیے فرمایا: الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہوں گے۔ چنانچہ سن ہجری 11 میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ 7 برس کے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں ہی صاحبزادے جوانی کے حدود میں قدم رکھ چکے تھے۔ سن ہجری 40 میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک خارجی کی تلوار سے شہید ہوئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کے جانشین ہوئے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ والی شام کے مقابلے میں دستبردار ہو گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کیا اور اپنی زندگی میں تمام دنیا اسلام سے اس کی بیعت کرا لی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور بھی دیگر چند حضرات نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ اسے خلافت کے مستحق نہیں سمجھتے تھے۔ وفات سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو چند وصیتیں فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ یزید، حسین نے تیری بیعت نہیں کی ہے، میرا اندازہ ہے کہ حسین کو اہل عراق تیرے مقابلے میں کھڑا کریں گے۔ اگر ایسا ہوا اور مقابلے میں تم کامیاب ہو جاؤ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے درگزر کرنا اور ان کی قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا احترام کرنا ان کا سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے۔ سن ہجری 60 میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حسین سے بیعت لو۔ والی مدینہ نے یزید کے حکم کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا، لیکن آپ نے والی مدینہ کے مطالبے کو رد کر دیا اور مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ ادھر جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال اور یزید کی تخت نشینی کا علم ہوا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ
اور ان کے ساتھیوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو اہل کوفہ نے تقریباً 12,000 خطوط اور متعدد قاصد بھیج کر حضرت حسین سے درخواست کی کہ آپ یہاں تشریف لائیے، ہم بھی یزید کی خلافت سے بیزار ہیں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم آپ کو جائز خلیفہ سمجھتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان خطوط اور وفود سے متاثر ہوئے، مگر حکمت و دانش مندی سے یہ کیا کہ بجائے خود جانے کے بنظر احتیاط اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل بن ابی طالب کو کوفہ بھیجا کہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال سے رخصت ہو کر کوفہ پہنچتے ہیں۔ اہل کوفہ نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کا خیر مقدم کیا اور چند ہی دن میں صرف کوفہ سے 18,000 لوگوں نے حضرت حسین کے لیے بیعت کر لی اور یہ سلسلہ برابر بڑھتا جا رہا تھا۔ ان حالات سے متاثر ہو کر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لکھ دیا کہ یہاں کے حالات موافق ہیں، تمام باشندے آپ کے طرفدار و جانثار ہیں، لہٰذا آپ یہاں تشریف لائیے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال اور رفقا کو لے کر، جن کی تعداد 70 یا 72 کے قریب بتائی جاتی ہے، مکہ معظمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر یزید کو جب حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی جد و جہد کی اطلاع ہوئی تو اس نے ابن زیاد کو کوفہ کا حاکم مقرر کر کے حکم دیا کہ مسلم کی تحریک کا انصاف کرو اور حسین کو کوفہ آنے سے روک دو۔ ابن زیاد نے کوفہ آ کر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے حامیوں کو ایسی سخت دھمکیاں دیں کہ سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہی لوگ جو خیر خواہی اور جانثاری کے بلند و بانگ دعوے کر رہے تھے، گھروں میں چپ چاپ بیٹھ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ مجبوری و مظلومی کی حالت میں شہید کر دیے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو راستے میں حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی، لیکن آپ نے واپسی کے بجائے سفر جاری رکھا۔ جب 2 محرم الحرام سن ہجری 61 کو آپ کربلا پہنچے، جو کوفہ سے 33 میل کے فاصلے پر ہے، تو حکومت کے لشکر نے آپ کو گھیر لیا۔ آپ نے صلح کی ہر ممکن کوشش کی اور مطالبہ کیا کہ آپ کو یزید کے پاس بھیج دیا جائے تاکہ آپ اس سے براہ راست گفتگو کر لیں، لیکن آپ کی یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی اور آپ کے سامنے صرف 2 صورتیں رہ گئی: یزید کی بیعت یا جنگ۔ آپ نے یزید کی بیعت سے انکار فرما دیا اور پھر 10 محرم الحرام کو لڑائی کا بازار گرم ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا نے شجاعت کے جوہر دکھا کر اپنی بہادری دکھائی اور روایات کو زندہ کیا، لیکن مٹھی بھر آدمی ایک فوج کا مقابلہ کیوں کر سکتے تھے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، آپ کے بیٹے، بھتیجے، قرابت دار اور دیگر رفقا شہید ہوئے۔ اس کے بعد
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پسماندگان پہلے کوفہ پھر دمشق بھیجے گئے۔ یہ ہے واقعہ کربلا کا، جس کی یاد آج مسلمان بڑے زور و شور سے بڑے زور و شور سے منائی جا رہی ہے۔ ہمیں اوروں سے تو کوئی شکوہ نہیں کہ کون کیا کرتا ہے، البتہ ہمیں ان سنی مسلمانوں پر ضرور افسوس ہے کہ جنہوں نے اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر ہونے والی بدعات و خرافات اور کھیل تماشوں کو دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ اس برگزیدہ شخصیت کا اس میں گرامی ہے جس نے خدا کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، ان کی ذاتی خوبیاں، نسلی شرافت، تعلق مع اللہ، عبادت و ریاضت، ان کا تقوی اور پرہیزگاری، اور کربلا کے میدان میں اسلام کے لیے ان کی قربانی، یہ ساری چیزیں ہمیں تسلیم ہیں، اور ان سے زیادہ تسلیم ہے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جھوٹی عقیدت و محبت کا ڈھول پیٹتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی اور ان کی شہادت کو کبھی وہ درجہ نہیں دیں گے جس سے اسلام کے لیے ہوئی اس سے بڑی اور اس سے محتم بشان شہادتیں ڈائنامائٹ اور کالعدم ہو جائے۔ عقیدہ ہے کہ غزوات نبوی سے بڑھ کر دنیا کی کوئی جنگ نہیں ہو سکتی ہے، اور ان غزوات میں جن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے شہادت پائی ہے، ان سے بڑھ کر کوئی شہید نہیں ہو سکتا۔ زبان رسالت سے سید الشہداء کا خطاب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو ملا ہے، اس لیے ہم اس سے بڑا شہید کسی اور کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم تو سب سے بڑا شہید اس کو جانتے ہیں جس کو زبان رسالت نے بڑا شہید کہا ہو۔ افسوس ہے کہ جھوٹی عقیدت و محبت کے خول میں غیروں نے آپ کے سامنے شہادت حسین کا جو نقشہ پیش کر دیا ہے، آپ نے اس کو تسلیم کر لیا، اور اسلام کے لیے ہوئی ساری شہادتیں آپ بھول گئے۔ ارے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت آپ بھول گئے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شہادت آپ بھول گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت آپ کو یاد نہیں، حضرت عثمان غنی کو کس حالت میں شہید کیے گئے وہ آپ کو یاد نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اور سچے دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین، اور دین کے راستے میں شہید ہونے والے سارے شہداء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، چلو ٹھیک ہے، آپ کو نواسائے رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت ہے، ہونی بھی چاہیے، بلکہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کی عظمت و محبت ایمان کا تقاضا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عظمت کی دلیل ہے۔ لیکن آخر محبت کی یہ کون سی قسم ہے، اور ان کی شہادت کو یاد کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ تعزیہ بنائیں جس کی شریعت میں کہیں سے کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت حسین کی زندگی ہی میں ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی کہ نہیں؟ تو بتاؤ، حضرت حسین نے اپنے والد اور اپنے بڑے بھائی کی شہادت پر کتنا بڑا تعزیہ بنایا تھا؟ ہے کوئی ثبوت؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں،
دور دور تک کہیں کوئی وجود نہیں ہے۔ تو جس چیز کو آج آپ پسندیدہ کہہ رہے ہیں، اگر وہ چیز اچھی اور پسندیدہ ہوتی تو حضرت حسین نے اپنے والد اور اپنے بڑے بھائی کی شہادت پر کیوں نہیں کیا؟ پھر جس چیز کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا، اس کو آپ کہاں سے کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتی۔ اور تو اور خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تقریباً 300 سال کے بعد ماتم حسین کی رسم ایجاد ہوئی۔ میں اپنے ان بھائیوں سے خصوصیت کے ساتھ مخاطب ہوں جو اعلیٰ حضرت بریلوی کو اپنا امام اور پیشوا کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی مولانا احمد رضا خان صاحب رسالہ تعزیہ داری کے صفحہ نمبر 3 پر لکھتے ہیں کہ تعزیہ داری قطعاً بدعت و ناجائز و حرام ہے، اور عرفان شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15 پر لکھتے ہیں کہ تعزیہ آنا دیکھ کر اعراض و روگردانی کریں، اس کی جانب دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ احکام شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71 پر لکھتے ہیں کہ محرم کی مجلسوں میں جانا مرثیہ سننا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کے صاحبزادے مولانا محمد مصطفیٰ صاحب کا فتویٰ رسالہ محرم و تعزیہ داری صفحہ نمبر 24 میں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ تعزیہ بنانا بدعت ہے، اس سے شوکت اسلام نہیں ہو سکتی، اس میں مال کا ضائع کرنا ہے، اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ مسلمانوں کو ان باتوں سے خدا محفوظ رکھے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کے شاگرد خاص مولانا امجد علی اعظمی سنی، حنفی، قادری، برکاتی، رضوی، صدر الشریعہ وغیرہ، وہ اپنی مایہ ناز تصنیف بہار شریعت جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 35 میں تحریر فرماتے ہیں، تعزیہ بنانے اور پیک پہننے اور محرم میں بچوں کو فقیر بنانے اور بدی پہنانے اور مرثیہ کی مجلس کرنے اور تعزیوں پر نیاز دلوانے وغیرہ خرافات جو روافظ اور تعزیہ دار لوگ کرتے ہیں، ان کی منت سخت جہالت ہے۔ ایسی منت نہیں ماننی چاہیے، اور اگر مانی ہو تو پوری نہ کریں۔ میرے بھائی، ان فتووں کو سامنے رکھو اور خدا را مجھے بتاؤ کہ 10 محرم میں محبت حسین کے نام پر جو کچھ تم کرتے ہو، کیا اس کی کہیں سے کوئی گنجائش ہے؟ اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر شہادت حسین کے اصل مقصد کو پہچانو، اور اس عظیم شہادت سے ہمیں کیا درس ملتا ہے اسے یاد کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن پاک میں ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یعنی مومن کی جان اور مال اللہ تعالی کی ملکیت ہیں، اور وہ مومن کے پاس بطور امانت رکھے ہوئے ہیں۔ لہذا امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ رائے حق میں جانی قربانی کا مطالبہ ہو تو جان پیش کر دی جائے، اور مالی قربانی کا مطالبہ ہو تو مال پیش کر دیا جائے۔ یہی سچے ایمان کی نشانی اور سچے ایمان کی علامت ہے۔
اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی عملی تفسیر بن گئے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، عاشورہ کے دن روزہ رکھیے، قرآن پاک پڑھ کر شہدائے اسلام کے نام پر ایصال و ثواب کیجئے، نماز کے ہمیشہ اور ہر حال میں پابندی کیجئے کہ حضرت حسین نے تلواروں کے سائے میں بھی نماز نہیں چھوڑی تھی، اور دین پر اپنا مال اور اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ پیدا کیجئے۔ یہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے سچی محبت اور یہی ہمارا ان کو خراج عقیدت ہوگا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔